صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا، جس کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ شہید ہوگا۔ ایسا مرد ہوگا جو شہید ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تجھے دنیا میں اتنی اتنی نعمتیں دیں، فلاں فلاں نعمتیں دیں، ساری یاد کروائے گا، اور وہ بندہ نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس ساری نعمتوں کا بدلہ کیا دیا؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے مالک و مولا، میں نے تیری راہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جہاد کیا، اور اس قدر جہاد کیا کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جہاد تو اس وجہ سے کیا نا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے شہید کہا جائے، تو دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، تو نے ریاکاری، تیرے دل میں نیت یہ تھی کہ تجھے شہید کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے، وہ دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، اب مجھ سے اس کا کیا صلہ مانگتا ہے؟ تو پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اوندے منہ گھسیٹا جائے، اور پھر حکم ہوگا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا شخص لایا جائے گا، کہ وہ شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تجھے دنیا میں فلاں فلاں نعمتیں دیں، نعمتوں کا کروڑوں کروڑوں تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے مالک و مولا، میں دنیا میں علم سیکھا اور دوسروں کو علم سکھایا اور پوری زندگی اپنا قرآن پڑھاتا رہا، تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے قرآن تو اس وجہ سے پڑھتا رہا کہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، اور تجھے علم اس لیے سیکھا، علم اس لیے لوگوں کو سکھایا کہ تجھے عالم کہا جائے، وہ دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، اب مجھ سے اس کا کیا صلہ مانگتا ہے؟ تو پھر وہ بندہ، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو اوندے منہ گھسیٹا جائے، تو پھر اوندے منہ گھسیٹا جائے، پھر اللہ پاک حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں ایسے ہی ڈال دیا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسرے شخص کو لایا جائے گا، اور وہ شخص ہوگا کہ جو بڑا سخاوت کرنے والا شخص ہوگا، جو بڑا اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تجھے دنیا میں فلاں فلاں اتنی نعمتیں دیں، تو نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے مالک و مولا، میں نے دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جس راہ میں تجھے خرچ کرنا محبوب نہ ہو، یعنی یا اللہ عز و جل، میں نے ہر جگہ پر جس جگہ پر تجھے خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، میں نے اس جگہ خرچ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی فقیر بھوکا بیٹھا ہے تو فقیر کو کھانا کھلایا، مسجد کو چندے کی ضرورت تھی، مسجد میں چندہ دیا، پھر مدرسے میں پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے مدرسے میں یا اللہ تیری رضا کے لیے دیا۔ وہ بندہ کہے گا، پھر رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تیری دنیا میں یہ مسجد مدرسوں جس جگہ پر تو نے خرچ کیا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے بڑا کریم کہا جائے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، اب مجھ سے اس کا صلہ کیا مانگتا ہے؟ تو پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے اوندے منہ گھسیٹا جائے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اسلامی بھائیوں، پیارے بھائیوں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کہ ہم جو کوئی بھی کام کریں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کریں، ان کی راہ میں صدقہ کریں، کسی کی بھی کوئی بھی اچھا عمل کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم جتنے بڑے ہو جائیں، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ الٹا اگر ہماری ریاکاری کی نیت ہوگی، دکھلاوے کی نیت ہوگی، تو اس کا ہمیں الٹا گناہ ملے گا، بلکہ وہ پھر عمل جو ہے، ہمارا اچھا عمل کرنا ریاکاری کی نیت سے، وہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو بعض اوقات یہاں بھی لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کسی اچھے کام کی نیت کرے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اچھی نیت کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ کریں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، نماز پڑھیں، کسی کی خدمت کریں، عالم کی عزت کریں، علم دین حاصل کریں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں،
جو کچھ بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں. یہ ہمارے دل میں پہلے سچی نیت ہونی چاہیے. مالک اس دنیا میں آئے ہیں، عارضی زندگی ہے، جو کچھ بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.